جی سر، مجھے سچ میرا سوال نہیں ہے، میں آپ سے بس کچھ کتابیں سجیشن کے طور پہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ یورپین لٹریچر کے بہت زیادہ زیر اثر ہے. جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ اپنے لڑکپن میں کیمپ میں آپ نے یہ بات کی تھی کہ ہم بہت زیادہ جو تھیریز پڑھتے ہیں، ایگزسٹینشلزم، ابزرڈزم، ان کے بہت زیادہ زیر اثر آ جاتے ہیں جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں بہت زیادہ لاجکس کے ساتھ. تو میں کچھ ایسی کتابیں چاہ رہی تھی کہ جو ان سارے سوالات کو انکاؤنٹر کرتی ہوں لاجکس کے ساتھ. دیکھیں، میں اپنی زندگی کا سلوشن جو میں نے دیکھا ہے ان ساری کتابوں کے مقابلے میں، میرا خیال میں سوائے قرآن کے اور اس کے صحیح مطالعے کے، ان ڈیپتھ مطالعے کے، کوئی اور سلوشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو سوالوں کے جواب ملتے، کوئی بندہ اور آپ کو سوالوں کا جواب نہیں دے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ایک کتاب کے طور پر بھی نہیں پڑھتے. جس طرح آپ ایک کتاب شروع کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ نے ایک نٹشے کی کتاب شروع کر دی، الف سے لے کے یہ تک اس میں ختم کیا. ابھی پچھلے شو میں ایک خاتون کے ہاتھ میں وہ تھی پرزن آف جیوگرافی، میں نے کہا بہت اچھی کتاب ہے، آپ نے پڑھی؟ اس نے کہا میں نے کہا اس کے آتھر کی ایک اور کتاب ہے. تو کیسے پڑھی؟ تو خاتون نے کہا کہ میں نے اس کو اٹھایا، تیسرا دن میں ختم کر لوں گی. کیا آپ نے کبھی قرآن کو الف سے لے کے یہ تک صرف ترجمہ ہی سمجھ لیں، نہیں عربی آتی تو آپ نے آخر تک اس کو ختم کیا؟ اس طرح بے شک 15 دن میں ختم کیا. کیا آپ نے سوچا کہ ابھی آپ نے سوچا کہ میں نے فلاں فلاسفی پڑھنی ہے اس کو، تو آپ نے سوچا ایک تو ٹرانسلیشن ہے، پھر میں اوریجنل پڑھنی چاہیے، تو آپ نے کہا چلو انگریزی سیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے اپنی انگریزی امپروو کی. انگریزی امپروو کرنے کے بعد آپ کو کمانڈ آ گئی، آپ نے دیکھا کہ آپ ہارڈی کی نثر بھی پڑھ رہی ہیں، آپ جو ہے شیکسپیئر کو بھی سمجھنے لگ گئی ہیں. کیا آپ نے کبھی عربی سیکھی کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے؟ کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں. نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے ایسی کتاب تمہارے لیے اتار دی ہے کہ اس میں ہر چیز. اب میں نے آپ کو بتاؤں، میں جب بھی قرآن پاک کو پڑھتا ہوں ہر دفعہ کوئی ایک نیا اینگل ضرور ملتا ہے مجھے، اور اس کا اعجاز یہی ہے، ہر دفعہ ایک نیا سوال کا جواب ملتا ہے، ہر دفعہ ایک نیا. اس کو پورے کے پورے ایک آیت کو آپ دیکھیں کہ خود رسول اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ ایک آیت کو اگر آپ نے سمجھ کے پڑھا تو 1 سال کی عبادت کے برابر ہے. تو اصل کہیں اور جواب نہیں ملے گا. اقبال جب آخری زمانے میں، اینڈ میری شمل لکھتی ہیں کہ آخری زمانے میں بڑی شہرت ہو گئی تھی دنیا میں، تو لوگ ان سے سوال کا جواب، تو انہوں نے ساری کتابیں بانٹ دی تھیں اپنی، تو قرآن ہاتھ میں ہوتا تھا اور قرآن سے وہ نکالتے تھے، اس کا جواب دیتے جاتے تھے. تو یہ بصیرت جب تک نہیں آتی مسئلہ جواب نہیں ہوتا. اب قرآن ایک عربی زبان میں ہے اور اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اردو ادب میں کرتے ہیں. اردو ادب کے ہر ایک لفظ کا مختلف اس کے معنی ہیں. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ایک لائن کا ترجمہ اگر میں پڑھوں تو اس کا شاید کچھ اس وقت کے حساب سے یا پھر جیسے بیان ہے اس کا مطلب کچھ اور ہو، اور میں اپنے علم کے مطابق اس کا کچھ اور مطلب لوں، تو یہ کیا ادب کے وہ اس لحاظ کے خلاف نہیں جاتا؟ اور اگر ہمیں ایسے ہی پڑھنا ہے تو ہمیں اس کا کیا آسان حل ہے کہ ہم قرآن بھی سمجھیں اور اس کو صحیح معنی میں سمجھیں، قرآن بھی سمجھیں اور اس کو صحیح معنی میں سمجھیں. کمپیوٹر سائنسز. کمپیوٹر سائنس انگریزی میں پڑھی ہے جی. اگر آپ نے اردو پڑھی ہوتی اور آپ کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس کا ترجمہ جو ہے میں کروں، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی جو فلاں چیزوں کا جی یہ مدر بورڈ کا ترجمہ یہ جو اردو میں ہے یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. جی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ترجمہ شاعری کا کیا ہوتا ہی نہیں ہے. آپ پنجابی ہیں، آپ پنجابی سمجھتے ہیں، میں آپ سے کہوں اس کا ترجمہ اردو میں کرو، بھلیا کی جانا میں کون، تو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن کا کیسے ہو جائے گا؟ اول تو ایک بات ہے کہ قرآن اگر واقعی کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو آپ پہلے عربی ضرور پڑھیں. اس کے بغیر آپ کو قرآن کی وہ کیفیت ہی نہیں پتہ چلے گی، اور عربی سیکھنے میں 4-5 مہینے سے زیادہ عرصہ نہیں لگتا اگر واقعی آپ نے قرآن کو دل سے پڑھنا ہے. اگر نہیں پڑھنا تو اس کے باوجود بھی ابھی تک اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں لوگوں نے ڈنڈی دواری ہوگی لیکن ترجمے میں کسی نے ڈنڈی نہیں ماری. شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، سب نے ترجمہ ایک ہی کیا. بریکٹیں بروکٹیں لگاتے رہے ہیں لیکن ترجمہ ایک ہی کیا.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ترجمہ بار بار 2-3 جگہ سے پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کو قرآن میں خود بخود قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ کو عربی میں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور کچھ زیادہ بھی نہیں کرنی پڑتی. آپ دیکھیں نا جہاں سے بچے جاتے ہیں نا تو پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں یورپ میں, ناروے جاتے ہیں, نارویجین زبان سیکھتے ہیں, ایم اے کی ڈگری لے آتے ہیں. سویڈن جاتے ہیں, سویڈش زبان سیکھتے ہیں, 6 مہینے لیتے ہیں, ایم اے کر کے آ جاتے ہیں. رشیا کی زبان سب سے زیادہ, رشیا, چائنیز سب زبان سیکھتے ہیں, رشین زبان سیکھتے ہیں, وہ کر کے آ جاتے ہیں. تھوڑی سی محنت, باقی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا فہد ہے عکس پبلیکیشنز کے نام سے ادارہ چلاتا ہوں. جی جی. گزارش یہ تھی کہ فینن سر جیسے کہتا ہے, آپ خود بھی بیوروکریٹ ہیں رہے ہیں تو اس لیے میں اس حوالے سے بات, صرف فینن کہتا ہے کہ پہلے ادارے ڈی کالونائز ہوں گے اس کے بعد معاشرہ ڈی کالونائز ہوگا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یا آپ کے دور میں اداروں کو ڈی کالونائزیشن کی طرف لے جانے کی کوئی کوشش پاکستان میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس بارے میں ذرا پاکستان میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس بارے میں ذرا دنیا کالونائز کر دی ہے, بلکہ انہوں نے پورا معاشرہ کالونائز کر دیا ہے. دیکھیں انگریز نے جو 3 ادارے ہمیں تحفے میں دیے تھے, تینوں سیکولر لبرل ادارے تھے. One was secular liberal bureaucracy, second was secular liberal army, and third was secular and liberal political elite. یہ تینوں جو تھے اس نے خاص طور پہ بنائے اسی لیے تھے کہ یہ معاشرہ ویسے چلتا رہے. اور ان کو کہتا تھا کوکونٹس, یہ باہر سے براؤن ہیں اندر سے سفید ہیں پورے کے پورے. اب ڈی کالونائز کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سسٹم کو جب تک تبدیل نہیں کرتے, تو سسٹم تبدیل کرنے میں کیا ہوگا, آپ کے پاس اپنا الٹرنیٹیو سسٹم لکھا ہوا موجود ہو. جن لوگوں نے تبدیلی لے کے آئے ہیں وہ ہوا میں لے کے نہیں آئے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا اور لے کے آئے. یہ جو ہم بیوروکریسی ہے یہ انگریز کا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے. مینڈرنس جو تھے نا 3500 سال بیفور کرائسٹ, مینڈرنس کا جو سسٹم تھا, کنگ سروس ہوتی تھی, اس کے بعد لوور سروس ہوتی تھی, اس کے بعد لوور سروس. آج جو بیوروکریسی ہے دنیا کی باقاعدہ ڈٹو کاپی ہے اس مینڈرنس کے سسٹم کی. آپ کو بھی کوئی سسٹم مل جائے, آپ نے چیز اپنی نافذ کرنی ہے, ضروری نہیں ہوتا وہیکل جو ہے وہ کسی کی ہو. کل آپ اونٹ پہ سواری کرتے تھے, آپ مرسیڈیز پہ سواری کرتے ہیں. آپ کو اس سسٹم کے مقابلے پہ آپ کو اپنا ایک سسٹم بلٹ اپ کرنا پڑے گا. آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے ٹوٹلی اسلام کے خلاف ہے. اسلام جو ہے وہ بیسیکلی انکویزیٹوریل سسٹم ہے, یہ ایڈویسوریل سسٹم ہے. انکویزیٹوریل سسٹم جو ہے وہ اس وقت فرانس میں رائج ہے, آپ کو کہیں نہ کہیں وہاں سے لے کر پڑ. تو جب تک آپ کے پاس متبادل نہیں ہوگا آپ ڈی کالونائز نہیں کر سکتے. آپ ڈی کالونائز کریں گے وہ مزید قبضہ کریں گے اس کے اوپر, کہیں گے بھائی یہ تو تباہی ہو گئی. لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک تھا یار, وہ فوج ہی ٹھیک تھی, وہ فوجی جمہوریت والے ٹھیک تھے, یہ کیا مولوی آ گئے ان کو تو لفظ پڑھنا بولنا آتا, نہ لکھنا آتا, نہ پڑھانا آتا.